السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڑی سرکار غریب نواز کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، بالخصوص وہ طبقہ جو کچلا ہوا ہو، جو پچھڑا ہوا ہو، جسے لوگ بیکورڈ سمجھ کر اس کو اپنے پاس بٹھاتے نہیں، وہ لوگ جن کا سماج میں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام، پہلے حضور کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کر۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو جو 7 لوگ مسلمان ہوئے تھے، پہلے 7 لوگ، سب سے پہلے ماں خدیجہ، عورتوں میں، مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ، چھوٹی عمر کے لوگوں میں مولا کائنات، اور پھر حضرت سیدنا بلال، حضرت صہیب رومی۔ یہ وہ لوگ تھے جو شروع دن کے مسلمان ہیں، ابتدائی دنوں کے مسلمان۔ اسی میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، یہ لوگ سب اول دن کے، یعنی کہ حضور پہ وحی آئی یا اسلام آ گیا۔ بظاہر اسلام تو ہمیشہ سے ہے، لیکن ظاہری طور پر اسلام کا حکم آیا، اور 1 ہفتے 10 دن کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ نفوس ہے۔ اس میں ایک نام حضرت سیدنا بلال حبشی کا۔ حضرت بلال حبشی ہفتے 10 دن میں اتنی جلدی مسلمان کیسے ہوئے؟ کیوں اتنی جلدی مسلمان ہوئے؟ وجہ یہ تھی، مسلمان ہونے کی وجہ دیکھو جو ہمارے اندر نہیں ہے، یہی بار بار رونا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اصل اسلام کی تعلیم کتابوں میں محدود، اصل اسلام پر عمل کرنے والے قبروں میں، اسلام کتابوں میں، اسلام پہ عمل کرنے والے قبروں میں، اور آج ہم نمائش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کے لیے دین کی طرف آئیے، اسلام کی روحانیت کی طرف آئیے، اسلام کے اصل ہدف کی طرف آئیے، اسلام کے اصل مقصد کی طرف آئیے۔ سیدنا بلال حبشی مسلمان کیوں ہوئے؟ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ بلال حبشی غلام تھے، یہ آپ سب کو پتا ہے۔ ان کا مالک ان سے رات دن کام لیتا تھا۔ ایک دن بلال بیمار ہو گئے، اور بیماری کے عالم میں رات کو کام کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کعبے کے طواف کے لیے جا رہے تھے یا طواف کر کے نکل رہے تھے، دیکھا کہ کوئی رونے والا رو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کو کبھی بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہاں یہی تو بات ہے کہ ہمارے نبی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہی ڈال رہے ہیں۔ حضور لوگوں کو بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم لوگوں کو بے چین ہی کر رہے ہیں، لوگوں کو بے قرار ہی کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا ہی رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، حضور رک گئے۔ رکنے کے بعد پوچھا کون ہو؟ بلال، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بخار ہے اور میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، میرے مالک نے مجھ پہ اتنا کام لاد دیا ہے کہ اب میں اتنا کام نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ صبح کو آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں نے کام نہیں کیا تو وہ مجھ پر چابک برسائے گا، میری بیماری کا، میری فاقہ کشی کا خیال نہیں کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم سو جاؤ۔ انہوں نے کہا اگر میں سو جاؤں گا اے اجنبی جوان، اگر میں سو جاؤں گا تو پھر میرا کام کون کرے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام آج کی رات میں کروں گا۔ اور اس کے بعد پوری رات بلال کے حصے کا کام مصطفیٰ جان رحمت کرتے رہے، میرے آقا پوری رات کام کرتے رہے، اور صبح کو جانے لگے۔ وہ فرمایا کہ اچھا میں چلتا ہوں، میں کل پھر آؤں گا اور تمہارے حصے کا کام کر دوں گا، اور جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ بلال نے پوچھا یہاں تو لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہاں تو لوگوں میں انسانیت نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کے اندر کسی سے ہمدردی نہیں ہے، کسی سے پیار نہیں ہے، یہاں کے انسان درندوں سے بدتر ہے۔ اس تاریکی کے اندر آخر یہ آفتاب کہاں سے، یہ مہتاب کہاں سے، کون ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے کو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، میں بنو ہاشم سے ہوں، جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا۔ اللہ اکبر! اب کب
جب بلال کو ضرورت پڑتی بلال یاد کر لیتے اور آقا ان کی مدد فرما دیتے. لیکن ایک دن کسی نے بلال سے کہا بلال پتہ ہے مکے میں کیا ہنگامہ ہوا؟ بلال نے پوچھا کیا ہنگامہ ہوا؟ کہا ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. کہا کہتا کون ہے؟ تو کہا کہ وہ محمد نام کے. بلال نے کہا واللہ جو غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو وہ کبھی اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کچھ سنے بغیر, کچھ سنے بغیر, کوئی اسٹڈی کیے بغیر. یہ کیا چیز تھی؟ غلاموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا حسن سلوک. اب آئیے دیکھیے سیدنا غریب نواز, ایک کسان غریب نواز کے پاس ہے. غریب نواز کے پاس ایک کسان ہے اور آ کر کے کہتا ہے وہ کسان کہ سرکار بادشاہ نے میری زمین پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا, میں ٹیکس نہیں بھر سکتا. اور مجھے پتا چلا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے. جو دلی کا بادشاہ ہے اس کا نام تھا شمس الدین التمش. دلی کا بادشاہ اس وقت کون تھا؟ شمس الدین التمش. معمولی آدمی نہیں, جس کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی, جس کی عصر کی پہلے کی سنتیں غیر موقعہ نہیں چھوٹی, جس نے ماں بہن بیٹی بیوی 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت پر جان بوجھ کر نظر نہیں ڈالی, اسے کہتے ہیں شمس الدین التمش. کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. آیا کسان غریب نواز کے پاس اور کہتا ہے کہ دلی کے بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا مجھ پر, میں بھر نہیں سکتا. غریب نواز نے فرمایا ہم تیرے ساتھ دلی تک چلیں گے, ہم تیرے ساتھ. آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں یہ واقعہ کوئی گڑھ کے لایا ہوں, آپ یہ نہ سمجھے کہ کسانوں پہ مصیبت آئی ہے تو میں یہ بات لے کر آیا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. میں نے برسوں پہلے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے, میری تقریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کا مطلب گرے پڑے لوگوں کے کام آنا. ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی آ جائے, اس لیے کہ سب سے گرے پڑے تو اپنی ہی ہے نگاہ, برے تو سب سے اپنے ہی ہے. کوئی آگے یہ مسئلہ ہے ہمارا, اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے. ارے اللہ مسئلہ حل کر دے, وہ تو یہ مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا. اللہ میرا مسئلہ حل کر دے, آپ کے پاس کیوں آیا؟ اور کچھ زیادہ جتن کریں, کوئی تعویذ دے دیں, اللہ مسئلہ حل کر دے. میرے عزیز, صرف دعا اور تعویذ سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمارے نبی کسی کے مسئلے کے لیے کسی کے ساتھ کسی کے گھر تک گئے تھے. ہمارے اولیاء کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر کر رہے تھے. ہم بھی اپنے سورسز کا استعمال کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ لے کر کے آئے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم ہے ہمارے پاس, لیکن ٹائم کس لیے؟ واٹس ایپ کے لیے ہے, فیس بک کے لیے ہے, غیبتوں کے لیے, چگلیوں کے لیے, نفرتوں کے لیے ہے, عداوتوں کے لیے ہے, فتنوں کے لیے ہے. اچھائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور یاد رکھنا, اچھائی اچھائی ہے, برائی برائی ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, اچھائی تمہاری نسلوں کو بھی اچھا بنا سکتی ہے اور اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک باقی رہے گی, اور برائی جو ہے تمہاری نسلوں تک اس کی نحوست کو پہنچا سکتی ہے. اس لیے یاد رکھنا, اللہ نے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے, اچھے کر سکتے ہو تو کرتے رہو. سرکار غریب نواز کے پاس کسان آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں سرکار یہ مشکل آن پڑی ہے. غریب نواز نے بادشاہ کوئی خط نہیں لکھا, بابا کتب کو کوئی خط نہیں لکھا, اور فرمایا کہ چلو چلتے ہیں. ساتھ لے کر کے دلی پہنچے. جب دلی پہنچے تو دلی پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کہ غریب نواز آ رہے ہیں. وقت کا دلی کا بادشاہ بابا کتب کو ساتھ لے کر کے استقبال کے لیے آیا, قدموں پہ سر رکھا. سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور بغیر اطلاع کے تشریف لائے. فرمایا بابا کتب ایک کام تھا ہمارا ایک کام تھا وہ لے کر آئے. حضور آپ کا کیا کام تھا؟ کہ یہ کسان ہے ہمارے شہر کا رہنے والا, اجمیر شہر کا رہنے والا, یہ اس پر لگان بادشاہ کے کارندوں نے زیادہ ڈال دیا ہے اور یہ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کمی کر دی جائے. بابا کتب نے بادشاہ کی طرف دیکھا. بادشاہ نے کہا حضور مجھے اس کا علم نہ تھا, یہ سپاہیوں کی غلطی سے ہو گیا, لیکن حضور اگر آپ کو ایک خط لکھ کر کے دے دیتے تو خط پر بھی کام ہو جاتا, چٹھی پر بھی کام ہو جاتا, آپ کا نام یہ کسان لے کر آتا تو آپ کے نام پر بھی کام ہو جاتا.
بتاتا. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں چٹھی پر بھی کام ہو سکتا تھا, خط پر بھی کام ہو سکتا تھا, میرے نام پہ بھی کام ہو سکتا تھا, لیکن ایک غریب کے ساتھ اس کا کام بنانے کے لیے جو میں قدم قدم چل کے آیا, مجھے یہ ثواب کب ملتا, یہ اجر کب ملتا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے تو اللہ اس کو مسجد نبوی میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا. مجھے یہ اجر کب ملتا؟ یہ تھی اپنے بزرگوں کی فکر. سید امین آپ کا ادنا